حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمے اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ ایک تسبیح 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کی قبر کو روشنی اور راحت عطا فرمائے گا، اور اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جو اس کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنی آغوش کرم میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی رجوع اور نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ فرمایا، اس پروردگار کا عظیم احسان ہے کہ میری امت کو اس تسبیح سے نوازا جو تمام گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازوں کو ادا کر دے۔ وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسول، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے اس کی علامات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی اور جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج چرواہے بلند بالا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو کسی منت کے ذریعے لازم ہو جائے، مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس پر فرض ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے کافی
معافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ نفل اعتکاف وہ ہے جو کسی بھی وقت بغیر کسی شرط کے کیا جائے، یعنی جب بھی کوئی شخص مسجد میں عبادت کی نیت سے بیٹھے تو وہ اعتکاف میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بنیادی ارکان میں مسجد میں قیام، عبادت، ذکر و اذکار، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت شامل ہیں۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، لیکن زبان سے نیت کر لینا بہتر ہے۔ اعتکاف کے دوران کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، جیسے بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، فضول باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، موبائل یا دیگر چیزوں میں وقت ضائع کرنا وغیرہ۔ اعتکاف کرنے والا شخص ضرورت کے تحت ہی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے وضو، غسل یا طہارت کے لیے، لیکن بلا وجہ مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے جانا پڑے تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف کرتی ہو اور حیض آ جائے تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے دوران شب قدر کو تلاش کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص اس رات میں خاص طور پر عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور دل کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص مکمل طور پر اللہ پاک کی رضا میں مصروف رہتا ہے اور دنیا کے معاملات سے یکسر کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور شب قدر کی تلاش ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص مسجد کے ماحول میں رہ کر نیک اعمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر غور کر سکتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور اسے دنیاوی آلائشوں سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اعتکاف کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرے، فضول گفتگو سے بچے، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ بعض لوگ اعتکاف کے دوران زیادہ وقت موبائل پر گزارتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، جو کہ اعتکاف کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اللہ سے التجا کرے۔ اعتکاف کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شب روز عبادت میں مشغول رہتے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار فرماتے۔ اعتکاف کے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی طور پر عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اعتکاف کا اختتام چاند نظر آنے کے بعد ہی ہوتا ہے اور عید کی رات اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے نکلتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اپنی نیت کو خالص رکھے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، نہ کہ شہرت یا لوگوں کی تعریف کے لیے۔ بعض لوگ اعتکاف کو ایک رسم سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ اصل روح یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اعتکاف کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دعا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے
اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص جب مسجد میں وقت گزارتا ہے تو اسے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دوران نیک صحبت اختیار کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوں۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ اعتکاف کے دوران دعا مانگنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص خاص طور پر اپنی بخشش، والدین کی مغفرت، امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور اپنے دین و دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے نرمی اور محبت کا برتاؤ بھی رکھے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں یا دوسروں سے بحث میں الجھ جاتے ہیں جو کہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور کسی سے بھی بدتمیزی یا جھگڑا نہ کرے۔ اعتکاف کے دوران ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی بہت افضل عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف کے دوران درود شریف پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت اپنے گناہوں پر غور و فکر میں بھی گزارنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا جب مسجد سے نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادات اور نیک اعمال کو جاری رکھے اور صرف اعتکاف کے دنوں میں ہی نیک نہ بنے بلکہ پوری زندگی اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں مخصوص جگہ پر کیا جاتا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہو اور وہاں وہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو کر دنیاوی امور سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اعتکاف کی نیت کر کے وہ عبادت، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت اور استغفار میں مشغول رہیں۔ انہیں غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور مسجد سے صرف ضروری حاجات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے جیسے وضو، غسل یا طہارت کے لیے جانا۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل ادا کریں اور شب قدر کی تلاش میں عبادت کو بڑھا دیں۔ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نیک اعمال کی عادت ڈالیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کا پکا ارادہ کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، شور شرابے یا غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اعتکاف میں بےہودہ گفتگو، غصہ، جھگڑا اور غیر ضروری مصروفیات سے بچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اعتکاف کے اصل مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا زیادہ وقت عبادت، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں تاکہ وہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ کو مخصوص کریں جہاں انہیں عبادت کا مکمل سکون ملے اور وہاں وہ دنیاوی کاموں سے علیحدگی اختیار کر سکیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ اس مخصوص جگہ میں داخل ہو جائیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران فضول باتوں، گھر کے دیگر کاموں اور غیر ضروری چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ وہ مکمل طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اعتکاف کے دوران عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں، شب قدر کی تلاش میں عبادت کو بڑھا دیں اور دعا میں خاص وقت گزاریں۔ اگر عورت کے لیے ممکن ہو تو وہ گھر کے دیگر افراد سے اپنے اعتکاف کے دوران تعاون حاصل کرے تاکہ اسے مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کا موقع ملے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ
ساتھ جھک جائیں اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ عورتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے دوران اگر انہیں حیض آ جائے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور انہیں باقی وقت عبادت کے بغیر گزارنا ہوگا۔ اعتکاف کے دوران کھانے پینے کا انتظام بھی عبادت کے ساتھ ہو، لیکن یہ سب چیزیں عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران نرمی اور صبر کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں اور اپنے گھر میں سکون اور برکت کا باعث بنیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے اعتکاف ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی روحانی اصلاح کریں اور اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ اعتکاف کے دوران مکمل دھیان عبادت پر رکھنا چاہیے، دعا میں کثرت کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور دنیاوی امور سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں مخصوص جگہ میں بیٹھ کر عبادت کو بڑھائیں تاکہ رمضان کے بابرکت لمحات کو ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی کوتاہی اس کی مغفرت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتی۔ وہ ہر لمحہ اپنی مخلوق کے لیے معافی اور نجات کے موقع پیدا فرماتا ہے تاکہ گنہگار بھی پلٹ سکیں، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں اور رحمت کے سائے میں پناہ لے سکیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی، نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمہ اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ ایک خاص تسبیح کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کی قبر کو روشنی اور راحت عطا فرمائے گا اور اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور جو اس کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنی آغوش کرم میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی رجوع اور نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ لوگ بھی اللہ پاک کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، وربنا آباؤنا الاولون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائما ابدا لا یموت بیدہ الخیر الیہ المصیر۔ پس ہمیں چاہیے کہ اس تسبیح کو اپنائیں، اللہ کی رحمت کی طرف لپکیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بنیں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں اور ہم اللہ کی رضا اور قرب کے مستحق بن سکیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اسے ہماری مغفرت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور ہمیں جنت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اعتکاف کی برکت سے گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما اور ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا اخلاص عطا فرما کہ ہمارا ہر لمحہ تیری رضا کے لیے ہو، ہماری عبادت کو قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور یاد سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تیری رضا اور قرب پا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔